ہر زمانے کے جاہل لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب کوئی رسول آئے تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں، فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تو بشر ہیں۔ اور جب وہ گزر گئے تو ایک مدت کے بعد ان کے عقیدت مندوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ یہ بشر نہیں تھے کیونکہ یہ پیغمبر تھے۔ چنانچہ کسی نے ان کو خدا بنایا، کسی نے انہیں اللہ کا بیٹا کہا اور کسی نے کہا کہ اللہ ان میں حلول کر گیا تھا۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک معمہ ہی بنا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 94 اور 95 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں ان دونوں آیتوں کی تلاوت سے۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ گزشتہ آیات میں توحید کے بارے میں مشرکین کے بہانوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ ان دونوں آیتوں میں بھی ان سے ملتے جلتے ایک بہانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہدایت آ جانے کے بعد وہ تنہا چیز جو لوگوں کے ایمان لانے میں حائل ہوئی یہ تھی کہ کہتے تھے کہ اللہ نے انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے۔ وہ کہتے کہ کیا یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ بلند مقام اور بہت اہم منصب کسی انسان کے سپرد کیا جائے؟ یہ عظیم رسالت کسی افضل مخلوق مثلا فرشتوں کے سپرد کیوں نہ ہو تاکہ وہ اس سے اچھی طرح سے عہدہ برآ ہوں؟ خاکی انسان کہاں اور رسالت الہی کہاں؟ اس مقام کے اہل تو آسمانوں میں رہنے والے ہیں نہ کہ زمین میں رہنے والا انسان۔ یہ کمزور سی منطق کسی ایک یا دو گروہوں نے ہی پیش نہیں کی بلکہ پوری تاریخ میں یہ اکثر بے ایمان افراد نے انبیاء کے سامنے یہ بات کی۔ قوم نوح اس عظیم پیغمبر کی مخالفت میں کہتی تھی، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 24۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بے ایمان قوم کہتی تھی، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 33۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ گزرے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 34۔ بعین ہی یہی اعتراض پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جاتا تھا۔ مخالفین کہتے تھے، ما لہذا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یہ رسول کھاتا پیتا کیوں ہے اور بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے؟ کم از کم اس کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 7۔ قرآن ایک نہایت مختصر سا معنی خیز اور واضح جواب دیتا ہے، کہہ دو اگر روئے زمین پر فرشتے ہوتے جو آرام و سکون سے رہ رہے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو پیغمبر کے طور پر نازل کرتے، یعنی رہبر ہمیشہ اس نوع میں سے ہونا چاہیے جس میں اس کے پیروکار ہوں، انسان انسانوں کے لیے اور فرشتہ فرشتوں کے لیے۔ رہبر اور پیروکاروں کا ایک جیسا ہونے پر دلیل بھی واضح ہے، کیونکہ کسی رہبر کی تبلیغ کا اہم ترین حصہ اس کی عملی تبلیغ ہے۔ اسی کو نمونہ اور اسوہ ہونا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ وہی احساسات اور جذبات اور طبیعت و فطرت رکھتا ہو اور اس کی جسمانی اور روحانی ساخت بھی وہی ہو۔ ایک فرشتہ کے جو شہوت جنسی سے پاک ہوتا ہے، جسے مکان کی ضرورت ہے نہ لباس کی، اور جو غذا کا محتاج بھی نہ ہو، اور جس میں انسانی مزاج اور غرض کی باقی چیزیں بھی موجود نہیں، وہ انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ کیسے بن سکتا ہے؟ بلکہ وہ رہبر ہو تو لوگ کہیں گے، اسے ہمارے دل کی کیا خبر، اسے کیا معلوم کہ ہماری روح پر شہوت اور غضب کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ وہ تو صرف اپنے دل کی بات کرتا ہے،
اس کے احساسات و جذبات ہماری طرح کے ہوتے تو وہ ہم جیسا ہی ہوتا یا ہم سے بھی برتر، لہٰذا اس کی باتوں کی کیا اہمیت ہے۔ اور سب سے اہم بات، پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آ کر پیغام سنا دیا کرے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے۔ اسے انسانی احوال پر اس پیغام کے اصولوں کا انطباق کرنا ہوتا ہے، اسے خود اپنی زندگی ان اصولوں کا عملی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اسے ان بے شمار مختلف انسانوں کے ذہن کی گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں جو اس کا پیغام سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ماننے والوں کی تنظیم اور تربیت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس پیغام کی تعلیمات کے مطابق ایک معاشرہ وجود میں آئے، اسے انکار اور مخالفت تاکہ بگاڑ کی حمایت کرنے والی طاقتوں کو نیچ دکھایا جائے اور وہ اصلاح عمل میں آ سکے جس کے لیے اللہ نے اپنا پیغام مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سارے کام جب کہ انسانوں ہی میں کرنے کے ہیں تو ان کے لیے انسان نہیں تو کون بھیجا جاتا؟ فرشتہ تو زیادہ سے زیادہ بس یہی کرتا کہ آتا اور پیغام پہنچا کر چلا جاتا۔ انسانوں میں انسان کی طرح رہ کر انسان کے سے کام کرنا اور پھر انسانی زندگی میں منشاء الہی کے مطابق اصلاح کر کے دکھا دینا کسی فرشتے کے بس کا کام نہ تھا، اس کے لیے تو ایک انسان ہی موضوع ہو سکتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔